معلومات ہیں کچھ خاص انبیاء کے واقعات، ایک نئی ہوگی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سلسلہ ہے معلومات ہیں کچھ خاص، اور ہم ذکر خیر سن رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور آج ہم سٹارٹ کریں گے حضرت ابو بکر صدیق کی بلا تعامل تصدیق، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ہز assertion۔ ہوا کیا جی، شب معراج کی صبح بہت سے مشرکین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا آپ کو کچھ خبر ہے؟ آپ کے دوست محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انہیں رات کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے۔ آپ نے کہا کیا واقعی وہ ایسا فرما رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا ہاں وہ ایسا ہی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ اس سے بھی زیادہ بعید از قیاس اور حیرت انگیز خبر دیں گے تو بے شک میں اس کی بھی تصدیق کروں گا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ غزوہ بدر میں آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ کے ساتھ تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق سے کہا آپ جنگ بدر میں کئی بار میری زد میں آئے، لیکن میں نے آپ سے صرف نظر کی اور آپ کو قتل نہیں کیا۔ اس کے جواب میں صدیق اکبر نے فرمایا اے عبد الرحمن، کان کھول کر سن لو، اگر تم میری زد میں آ جاتے تو میں صرف نظر نہ کرتا بلکہ تم کو قتل کر کے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ ان واقعات سے واضح طور پہ معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان سارے صحابہ میں سب سے زیادہ کامل تھا، بلکہ درجہ کمال کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ امام بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا کہ پوری زمین کے مسلمانوں کا ایمان اور ابو بکر صدیق کا ایمان اگر وزن کیا جائے تو صدیق اکبر کے ایمان کا پلہ بھاری ہوگا۔ واہ واہ جی، سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور سخاوت کرنے کے بارے میں بھی تمام صحابہ پر فوقیت رکھتے تھے۔ حدیث شریف کی دو مشہور کتابوں ترمذی اور ابو داؤد میں ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روز ہم لوگوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیا، اور حسن اتفاق سے اس موقع پر میرے پاس کافی مال تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جانا کسی دن میرے لیے ممکن ہوگا تو وہ آج کا دن ہوگا، میں کافی مال خرچ کر کے آج ان سے سبقت لے جاؤں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں تو میں آدھا مال لے کر خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے تم نے کتنا چھوڑا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آدھا مال ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ ان کے پاس تھا سب لے آئے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ان کے لیے اللہ اور رسول کو چھوڑ آیا ہوں، مطلب یہ کہ میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافی ہیں۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ کسی چیز میں حضرت ابوبکر صدیق پر میں کبھی سبقت نہیں لے جا سکوں گا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے راہ خدا میں 40,000 دینار خرچ کیے، 10,000 رات میں، 10,000 دن میں، 10,000 چھپا کر اور 10,000 اعلانیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی
جو لوگ اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپا کر اور اعلانیہ، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ ترمذی شریف میں ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی میرے ساتھ احسان کیا تھا میں نے ہر ایک کا احسان اتار دیا، علاوہ ابو بکر کے احسان کے۔ انہوں نے میرے ساتھ ایسا احسان کیا ہے جس کا بدلہ قیامت کے دن ان کو خدائے تعالی ہی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا ہرگز کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ کہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی شان ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور وہ وقت جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد مانعین زکوٰۃ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو وہ جو کہ زکوٰۃ کی فرضیت نص قطعی سے ثابت ہے، تو وہ اس کے منکر ہو کے مرتد ہو گئے تھے۔ ابو بکر صدیق نے ان سے جہاد کا ارادہ فرمایا، تو حضرت عمر اور بعض دوسرے صحابہ نے ان سے کہا کہ اس وقت منکرین زکوٰۃ سے جنگ مناسب نہیں۔ آپ نے فرمایا خدائے ذوالجلال کی قسم، اگر وہ لوگ ایک رسی یا بکری کا بچہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے اور اب اس کے دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ پھر آپ مہاجرین و انصار کو لے کر اعراب کی طرف نکل پڑے، اور جب وہ بھاگ کھڑے ہوئے تو حضرت خالد کو امیر لشکر بنا کر واپس آ گئے۔ انہوں نے اعراب کو جگہ جگہ گھیرا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر جگہ فتح عطا فرمائی۔ اب صحابہ کرام خصوصاً حضرت عمر نے آپ کی رائے کے صحیح ہونے کا اعتراف کیا اور کہا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کا سینہ کھول دیا ہے اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ حق ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلام بھی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی علالت اور وفات، حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق کی علالت کی ابتدا یوں ہوئی کہ آپ نے 7 جمادی الاخری پیر کے روز غسل فرمایا۔ اس روز سردی بہت زیادہ تھی جو اثر کر گئی، آپ کو بخار آ گیا اور 15 دن تک آپ علیل رہے۔ اس درمیان میں آپ نماز کے لیے بھی گھر سے تشریف باہر نہیں لے جا سکتے تھے۔ آخرکار بظاہر اسی بخار کے سبب 63 سال کی عمر میں 2 سال 2 ماہ سے کچھ زائد امور خلافت انجام دینے کے بعد 22 جمادی الاخری 13 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی اور آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک پہلو میں مدفون ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آئیے بڑھتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہیلتھ ٹپس۔ ناؤ دا سیکنڈ سیگمنٹ آف آور پروگرام نیم از ہیلتھ ٹپ، ہاؤ ٹو میک یور ڈائٹ ہیلدیئر۔ آپ اپنی خوراک سے زیادہ اور بہترین فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، جس سپیڈ سے آپ کھانا کھاتے ہیں وہ پیس، اس کا تعلق 2 باتوں سے، آپ کتنا کھا رہے ہیں اور آپ کتنی تیز کھانا کھا رہے ہیں، آپ کی سپیڈ کیسی ہے۔ ریسرچ کے مطابق فاسٹ ایٹرز یعنی وہ لوگ جو تیز کھانا کھاتے ہیں ان میں موٹاپے کے چانسز 115% زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ کھائیں، چبا کر کھائیں۔ اسی طریقے سے ہول گرین استعمال کریں، بالکل خالص استعمال کریں، اس کے بہت سے طبی فوائد ہیں۔ جو ریفائنڈ چیز ہوتی ہے اس میں سے کافی کچھ نکال لیا جاتا ہے، اور آٹا ہو گیا یا دیگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو پیور استعمال کیا جائے تو اس کے فوائد ہوتے ہیں۔ دہی کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں، اس میں نیچرل پرو بایوٹکس ہوتے ہیں، اور اب تو ہیلتھ اتھارٹیز کے مطابق روزانہ پرو بایوٹکس کا استعمال وہ پیٹ میں موجود دوست جراثیموں کی افزائش کے لیے بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے ہمارے پیٹ میں بہت سے دوست بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت سے کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، جن میں ایک اہم ترین کام وہ ڈائجسشن یعنی کھانے کا صحیح انداز سے ہضم ہونا ہے۔ تو اگر ہم یوگرٹ کھاتے ہیں گریک سٹائل کی جو بنی ہوتی ہے، یا دہی استعمال کرتے ہیں ریگولرلی، تو وہ ہمارے پیٹ کے لیے بہت زبردست ہوتی ہے۔ بہت ہی اچھا وقت اس کا صبح کے وقت میں بھی ہے یا دن میں، آپ جس وقت کھانا چاہیں۔ پروٹینز دا کنگ آف نیوٹرینٹ، یاد رکھیے کچھ چیزیں سپر فوڈ ہوتی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے جسم میں جو بھوک کا نظام ہے، یہ جو بھوک لگتی ہے، اس کے جو ہارمونز ہوتے ہیں بھوک کو لگانے والے، اس پر ڈائریکٹلی اثر ان پروٹینز کا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایگز یعنی انڈے، چکن، بادام، دہی، دودھ، دالیں وغیرہ یہ ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ ہاں یاد رہے جو ریفرنس ڈیلی انٹیک ہے جس کو RDI کہتے ہیں، اس کے مطابق
مردوں کو دن میں 56 گرام اور عورتوں کو دن میں 46 گرام پروٹینز ضرور استعمال کرنی چاہیے. اور پھر کھاتے وقت یہ بھی خیال رکھیں کہ کھانے بہت گرم نہ کھائیں. دیکھیے ایک جدید تحقیق کے مطابق بہت زیادہ گرم کھانا ریفلکس ایکشن پیدا کر دیتا ہے. کھانا دوبارہ خوراک کی نالی میں آتا ہے جس سے وامٹنگ کی سینسیشن پیدا ہوتی ہے. گرم کھانا منہ کو جلا سکتا ہے, زبان, مسوڑے, گالوں کے اندر, اسے برننگ سنڈروم کہتے ہیں, اور اس سے کھانے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا. برٹش میڈیکل جرنل کی 2009 میں ہونے والی ایک ریسرچ کے مطابق ایسوفیجل کینسر, یعنی یہ جو نالی جس سے اتر کے کھانا پیٹ میں جاتا ہے, اس کا کینسر بھی ہو سکتا ہے اگر بہت زیادہ گرم لیکوڈ استعمال کیا جائے. بلکہ 8 گنا یہ کینسر ان لوگوں میں زیادہ پایا گیا جو بہت زیادہ گرم چائے استعمال کرتے تھے. تو ٹو ہاٹ اینڈ ویری ہاٹ, یہ انگریزی کی 2 ٹرمینالوجیز ہیں. اور دیکھیے سائنس نے تو آج یہ ثابت کیا, لیکن امیر اہل سنت کی شورا فاق کتاب فیضان سنت کے باب آداب طعام کے صفحہ نمبر 280 پر یہ حدیث پاک درج ہے. فرمایا گرم کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی. کیا ہی شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, آپ نے 1400 سال پہلے بتا دیا, وارن کر دیا. تو تھوڑا انتظار کر لیں, کھانا ٹھنڈا ہونے دیں. انشاءاللہ عز و جل اس طریقے سے اگر ان باتوں پہ آپ عمل کریں گے کھانے سے زیادہ فوائد حاصل ہوں گے. آئیے بڑھتے اپنے 3rd سیگمنٹ کی طرف. نام ہے کتاب کا تعارف. Now the next segment of our program name is book review, کتاب کا تعارف. اچھا, کسی بھی گھر میں جو معاملات ہوتے ہیں اہم ترین, جنہیں something special اور something different کہا جا سکتا ہے, یعنی ایک تو ریگولر روٹین چل رہی ہے, کام کاج ہو رہے ہیں, آ جا رہے ہیں, سو رہے ہیں, کھا رہے ہیں, سب کچھ گھر میں ہو رہا ہے, لیکن یہ ایسے کام جو ذرا اسپیشل اور ریگولر روٹین سے ہٹ کر ہوتے ہیں, جیسے شادی, اور پھر ایک اہم ترین اس میں بچے کی پیدائش ہے. ایک خوشی کا سما ہوتا ہے, اور پھر فوراً بعد اس کا کیا نام رکھا جائے. گھر کے بڑے بھی اس کنسلٹیشن میں شامل ہیں, سب کو فون کیے جا رہے ہیں, ویب سائٹ سرچ کی جا رہی ہیں, انٹرنیٹ کے اوپر سرفنگ کی جا رہی ہے, بس سب کے سب جو ہیں. اور ہمیں بھی بڑے فون آتے ہیں, یقین کیجئے کہ جی یہ جناب نام رکھنا ہے, یہ کیا کیا جائے اور کس طرح سے اس مرحلے کو کراس کیا جائے. تو اس حوالے سے یہ کتاب انمول اور بڑی زبردست ہے. صحیح بتاؤں, یہ کتاب پڑھی نہیں تھی, اس کا نام بہت سنا تھا, لیکن ابھی بک ریویو دینے کے لیے جب اس کتاب کو پڑھا تو جب پڑھنے بیٹھے ہم تو پوری کتاب ہی ہم نے ختم کی. اتنا زبردست انداز ہے تحریر کا, اتنی کمال کی انفارمیشنز ہیں, اور گفٹ دینے کے لحاظ سے یہ تو بہترین ہے. اور بالخصوص جو اگر کسی کی شادی کی تقریب ہے وہاں پر جو آپ کتابیں تحفے میں دے سکتے ہیں, اس میں دینے کے لیے بھی یہ بڑی زبردست کتاب ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ کو ایسی بہت سی کتابیں ملیں گی. بہرحال دس از ون آف دا یونیک, اور افسوس بھی ہمیں ہوا کہ یہ اتنی ضروری کتاب ہم سے مس کیسے ہو گئی. دیکھیں اس کے میں لکھا ہے کہ نام کسی بھی آدمی کی شخصیت کا اہم حصہ ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا اور پکارا جاتا ہے. گھر, خاندان, محلے, اسکول, مدرسے, جامعہ, بازار, دفتر میں نام ہی سے شناخت ہوتی ہے. obviously it's your identity. جس طرح کتاب کا نام اس کی شناخت ہوتا ہے, کئی مرتبہ نام گھریلو ماحول اور تہذیبی روایات کی عکاسی بھی کرتا ہے. اٹس اے ریفلیکشن. نام اچھا ہو تو انسان کا ضمیر اسے کام بھی اچھا کرنے کی ترغیب دیتا ہے. بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے نام رکھنے کے لیے غور و فکر شروع ہو جاتا ہے. ایسے میں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کا اچھا سا نام رکھے کہ یہ اس کی طرف سے اپنے بچے کو ملنے والا پہلا اور بنیادی تحفہ ہے جسے بچہ عمر بھر اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی سب سے پہلا تحفہ اپنے بچے کو نام کا دیتا ہے, اسی لیے چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے. واٹ اے بیوٹیفل ٹیکسٹ. افضل یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے اور نام رکھا جائے. عقیقہ کرنے سے پہلے بھی نام رکھنا جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کی پیدائش کے 7ویں دن اس کا نام رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. اور اس میں درج ہے کہ نام رکھنے کی ذمہ داری بنیادی طور پہ تو بچے کے والد کی بنتی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے, اولاد کا والد پر یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھا ادب سکھائے. اور یہاں پر ہے کہ بچے کی شخصیت پر اس کے نام کا اثر ہوتا ہے. فرمایا اچھے نام کا اثر نام والے پر پڑتا ہے. اچھا نام وہ ہے جو بے معنی نہ ہو, جیسے بدھو وغیرہ, اور اس میں فخر و تکبر نہ پایا جائے, جیسے بادشاہ, شہنشاہ, اور نہ برے معنی ہو, جیسے عاصی. بہتر یہ ہے کہ انبیاء کرام یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عظام, اہل بیت اطہار کے ناموں پر نام رکھے جائیں, جیسے ابراہیم, اسماعیل وغیرہ. تو پھر یہاں پر اکثر اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں
وہ یونیک نام رکھنے کے پیچھے ایسے نام رکھ دیتے ہیں جن کے نام کے کوئی معنی نہیں ہوتے، بلکہ وہ نام بڑے عجیب سے ہوتے ہیں، جن کے نام کے معنی غلط قسم کے بھی ہوتے ہیں، لیکن صرف یونیکنیس کی وجہ سے وہ رکھے جاتے ہیں۔ ایک اہم ترین بات میں یہاں آپ سے شیئر کرتا چلوں، اس بک کے ریویو میں جو پڑھی ہم نے، دس از ون آف دا ویری امپورٹنٹ تھنگ، وہ یہ کہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی کتنی برکتیں ہیں۔ یہاں پہ 6 فرامین مصطفیٰ درج ہے کہ نام محمد رکھا جائے تو اس کی کتنی زیادہ برکتیں ہیں۔ یہ فرامین آپ پڑھیں گے، جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور میری محبت اور حصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے۔ ماشاء اللہ، کیا ہی شان ہے جناب، کیا ہی زبردست۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نام کی برکتیں ہیں وہ بھی اس میں درج ہیں۔ کنیت کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے، اور کنیت رکھنے کے فوائد کیا کیا ہیں یہ بھی موجود ہے۔ اور پھر ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک، قرآن سے نام نکالنا۔ قرآن سے نام نکالنا، بعض لوگ قرآن مجید سے بچوں کے نام نکالتے ہیں، اگر وہ نام قرآن پاک میں کسی نبی یا نیک صالح آدمی کا ہے تب تو کوئی حرج نہیں، لیکن بعض اوقات وہ قرآن پاک سے کوئی ایسا لفظ نام کے لیے منتخب کرتے ہیں جسے معنوی خرابی کی وجہ سے نام کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھیے، اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کیا نام رکھنا ہے۔ اور یہ کتاب کا جو خلاصہ دیا گیا، بچے کا نام اچھا رکھنا چاہیے، میدان محشر میں دنیا میں رکھے گئے ناموں سے پکارا جائے گا، اور پھر آخر میں ناموں کی ایک طویل فہرست ماشاءاللہ دی گئی ہے، مجیب، محفوظ، محمد، محمود، مختار، مدثر، ناصح، ناصر، نجم، بہت پیارے نام آخر میں دیے گئے ہیں۔ تو ایک دفعہ بھی کتاب خرید لیں گے، آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے پاس ایک کتاب آ جائے گی، نام رکھنے آسان ہو جائیں گے۔ جو نام اس میں دیے ہیں وہ ٹیسٹڈ ہے، وہ نام آپ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، نام ہے سافٹ سکلز۔ لاسٹ سیگمنٹ، سافٹ سکلز۔ ریمبر، ہوپ از سم تھنگ دیٹ کین بی میجرڈ، اٹ از سائنس۔ امید یہ ایک سائنس کا سبجیکٹ ہے، 2000 تحقیقات، ان کا رزلٹ میرے سامنے ہے۔ ہوپ از دا سنگل بیسٹ انڈیکیٹر آف ہیومن ویل بینگ اکراس دا لائف اسپین۔ یعنی ایک انسان جو پر امید ہوتا ہے، اس کو مستقبل سے اچھی امید ہوتی ہے، تو وہ ایسے انسان ان کی فزیکل ہیلتھ یعنی جسمانی ہیلتھ، سائیکالوجیکل ویل بینگ نفسیاتی ہیلتھ، سوشل ویل بینگ یعنی جس انداز سے وہ معاشرے میں رہتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، وہ بہتر ہوتی ہے۔ اور ایسے بچے جن میں امید اور ہوپ ہوتی ہے، وہ نا امید نہیں ہوتے اپنے مستقبل سے، ایک پر امید زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ان کا جی پی اے، گریڈ پوائنٹ ایوریج، وہ بھی اچھا ہوتا ہے، اٹینڈنس، حاضری بھی اچھی ہوتی ہے، گریجویشن ریٹس بھی اچھے ہوتے ہیں، اور ان کی پنکچویلٹی اور لائف کے دیگر انڈیکیٹرز میں بھی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ تو واٹ از ہوپ؟ امید کسے کہتے ہیں؟ کیا یہ کوئی محسوسات ہے، کوئی جذبہ ہے، کوئی احساس ہے؟ نہیں۔ سائنٹیفکلی ہوپ از اے وے آف تھنکنگ، سوچنے کا انداز ہے۔ امید یہ سوچنے کا ایک انداز ہے، آپ کے دماغ کا بینٹ آف مائنڈ ہے۔ It is something that can be taught and trained، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو سکھایا جا سکتا ہے، سیکھا جا سکتا ہے۔ جیسے حساب کو آپ سیکھتے ہیں، 2 + 2 4 ہوتے ہیں۔ تو سائنٹیفکلی یہ یقین کرنا کہ میرا مستقبل میرے آج کے حال سے بہتر ہوگا اور میرے میں کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، اسے ہوپ کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن سن لیجئے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ میں نے کس رستے پر چلنا ہے، اور آپ کے اندر یہ یقین بھی ہو، طاقت بھی ہو، ول پاور بھی ہو کہ میں اس رستے پہ چل کے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی بھی لا سکتا ہوں۔ ان دونوں کی موجودگی امید کو اور ہوپ کو جنم دیتی ہے۔ اگر آپ کا رستہ ہے اور ول پاور نہیں ہے، یا ول پاور ہے رستہ نہیں ہے، تو پھر اس میں پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو وش یعنی خواہش جو ہے وہ ہوپ سے مختلف ہے۔ خواہش میں آپ کسی چیز کی بھی خواہش کر سکتے ہیں، جناب میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، چاند پہ چلا جاؤں گا، لیکن وہ خواہش پوری ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہوپ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر پورا ہونے کی گنجائش ہوتی ہے، سیگمنٹ موجود ہوتا ہے، اور آپ چاہیں تو اپنی امیدوں کو آگے بڑھ کے پورا کر سکتے ہیں۔ جس طرح کسی نے کہا نا، کچھ لوگ صبح اٹھتے ہیں اور دوبارہ سو جاتے ہیں خواب دیکھنے کے لیے، اور کچھ اٹھتے ہیں اور دیکھے ہوئے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ سو یو نیڈ ٹو ڈو دا ایکشن۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہوپ دینا بڑا ضروری ہوتا ہے، ان لوگوں کی ذات سے ہوپ وابستہ ہوتی ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ایک مریض آیا، تو ڈاکٹر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مریض کے ساتھ ہوپ فل باتیں کرے، اس کے ساتھ ایسی بات کرے جس سے مریض کو
جینے کی تمنا پیدا ہو، اس کے اندر ول پاور ہو، اور اگر کوئی بہت ایسی بات شیئر کرنی بھی ہے تو اس کے رشتہ داروں سے یا دیگر سے کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے ٹیچرز ہیں، استاد، they are required to tell the students that they are doing good. استاد بھی اگر اپنے بچے کو امید نہیں دلائے گا اور اسے سمجھائے گا نہیں، اس کی حوصلہ شکنی کرے گا، تو یہ بات بھی بہت غلط ہے، اور بچوں کے مورال کم ہو جاتے ہیں اور ان کے ریزلٹس بھی ٹھیک نہیں آتے. تو ہوپ گیورز اینڈ ہوپ ٹیکرز. ہوپ گیور ایک استاد، وہ امید دینے والا ہے، ایک ڈاکٹر وہ امید دینے والا ہے، ماں باپ امید دینے والے ہیں، اور ہوپ ٹیکرز کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہوپ لے رہے ہوتے ہیں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. مومن چونکہ اللہ کی صفات کو جانتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، شدید ترین تنگی، پریشانی، غمی اور دکھ سے بے شک اللہ ہی نکال سکتا ہے. تو حالات بظاہر کتنے ہی خراب ہوں، غیب سے اسباب بن سکتے ہیں. تو ایک انسان جو کر سکتا کرتا ہے، اگر سب کچھ کرنے کے بعد بھی حالات تبدیل نہ ہو تو بلا شبہ اللہ رب العزت کی ذات پہ وہ یقین رکھتا ہے، ہوپ فل رہتا ہے. آپ نے پروگرام دیکھا، معلومات ہے کچھ خاص، دیکھتے رہیے مدنی چینل. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معلومات ہیں کچھ خاص انبیاء کے واقعات، ایک نئی ہوگی کتاب.